پتہ نہیں کیوں شعر یاد ہو جاتے تھے. اور جب یہ وہ زمانہ تھا, ہم آپ میں سے سارے مجھ سے تو نہایت نوجوان ہیں, کچھ جو میرے ساتھی ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, وہ نوجوان نہیں بھی ہیں تو لیکن انہوں نے کچھ میک اپ شیک اپ کر کے مجھ سے بہتر شکل و صورت قائم رکھی ہوئی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ تختیاں لکھنے کا زمانہ تھا. آج کل تو صرف پٹی پوچھنے کا کام کیا جاتا ہے, تب ہم پوچھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اور باقی ساری کلاس تو اس پہ الف بے لکھتی تھی. مجھے نصیب ہو گئے ایک استاد ایسے, یہ حافظ آباد کی بات ہے, جو صاحبزادہ عزیز احمد چشتی, خدا غری کے رحمت کرے, وصال ہو گیا ان کا. تو میری تختی کے ایک طرف پورنے ڈال دیتے تھے جو ایک شعر ہوتا تھا, اور دوسری طرف بھی ایک شعر ہوتا تھا. اور آپ کو جو میرے زمانی عرصے کے بعد میں آنے والے جو دوست یہاں پہ موجود ہیں, میرے سارے پیارے میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میرے کلیگز بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, تو انہوں نے یہ زمانہ شاید اس طرح سے محسوس نہیں کیا ہوگا. آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے فون کی قید میں آ گئی ہے. لیکن آپ کو جو میں ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں نا, وہ بڑا مزے کا ہے کہ ظفر اقبال صاحب ہمارے اوکاڑا کے بڑے معروف شاعر ہیں, اور اپنے آپ کو وہ اپنے تئیں تو کہتے ہیں کہ غالب کے بعد سب سے بڑا شاعر میں ہوں. وہ ایک بار غلطی سے شاید شمس الرحمان فاروقی سے کے منہ سے نکل گیا تو وہ پکے ہو گئے, تو انہوں نے کہا نہیں بھی یہ ایسا ہی ہے. تو یہ وہ محترم جو ہے نا, وہ دانشور ہمارے جو آفتاب اقبال, ان کے ابا جان, تو ان کا شعر جو ہے نا, کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات, نکلی بیرون شہر تو بارش نے آ لیا. اچھا, اب اس طرح کے اشعار جو ہے وہ ہمیں تب نصیب ہو گئے. تو تختی کے ایک طرف جو ہے ایک شعر اور دوسری طرف دوسرا شعر, اور تب سے چسکا پڑ گیا. اور وہ چسکا چلتے چلتے جو ہے وہ موسیقی کی طرف بھی ڈھلا, پھر ریڈیو, پھر تھوڑا بہت ٹیلی ویژن, پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں. تو اب جو ہے دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ گیجٹس میں قید ہو گئی, تو ہم بھی ایک طرف آئسولیٹ ہو کے بیٹھ گئے. ہمیں دنیا کی خبر نہیں, دنیا کو ہماری خبر نہیں. ورنہ ریحان یہاں پہ ہیں, ان کے بڑے بھائی خاقان حیدر غازی ہمارے شہر کا مان, پنجابی زبان کے مان, اور پنجابی زبان کی ترقی کے لیے جو ادارہ حکومت پنجاب نے بنایا, پلاک, اس کے ڈائریکٹر ہیں, آپ سب جانتے ہیں. تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تب بھی جب یہ 90 کی دہائی کا زمانہ, جب ہمارا وہ اسکول کا دور گزرا اور کالج کا شروع ہوا, تو تب بھی ہم نے وہاڑی میں ملکی سطح کے مشاعرے کروائے. صوفی صاحب سے میرا پہلا تعارف وہی 90 کی دہائی میں ہی ہوا, جب ہم نے سنا. اور صوفی صاحب سے ہم نے ابھی بہت سارے بچھڑے دوستوں کا ذکر کیا. اچھا, اب یہ جو ادارہ تھا ہمارا مشاعرہ, جو بنیادی طور پہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تربیت کا ادارہ تھا, جو سامعین بیٹھتے تھے ان کی تربیت بھی ہوتی تھی, ان کو ادب و آداب کا پتہ چلتا تھا, ان کو شعر و سخن سے آگہی ہوتی تھی, ان کے فکر کو جلا ملتی تھی, ان کے ذہن کی میں کشادگی آتی تھی. اور جو یہاں بیٹھے پڑھتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. بلکہ ہمیں تو یاد ہے کہ ایک تنقیدی نشست ہوا کرتی تھی یہیں پہ اسی شہر میں, جس میں جو افسانہ لکھتا تھا وہ اپنا افسانہ پیش کرتا تھا. جیسے پارٹی ہاؤس لاہور میں یہ روایت اب بھی شاید چل رہی ہو یا ختم ہو گئی ہو, کیونکہ پارٹی ہاؤس ہی شاید ختم ہو گیا ہوا ہے. اچھا, چل رہا ہے, اللہ کرے وہ روایت بھی قائم رہی ہو. تو جو نظم لکھتا تھا وہ اپنی نظم پیش کرتا تھا, جو غزل لکھتا تھا وہ اپنی غزل پیش کرتا تھا. تو وہاں پہ شاعر کی جو آؤ بھگت ہوتی تھی وہ تنقیدی نشست میں, اس سے اس کا فن جو نکھر کے سامنے آتا تھا, وہ اس نے پھر اس شہر کو نظر بھٹی بھی دیا, انہوں نے اس شہر کو ڈاکٹر عبداللہ عظیم دیا, اس نشست نے اس شہر کو خاقان حیدر غازی دیا, اور بہت سے نام ایسے ہوں گے جو شاید اب مجھے یاد نہیں. اچھا, اور ہم بھی پھر جس بات کے لیے ہاشمی صاحب نے جو مجھ پہ ڈالا وزن, کہ پھر ہم بھی شاعری کرنے لگے.
لیکن اتفاق دیکھیے کہ تھوڑے عرصے ہی شاعری کرا کے ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی ہم سے بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں، آپ تو رہنے ہی دیں۔ اچھا، یہ تبدیلی بھی جو تھی یہ پڑھتے پڑھانے سے، اس کو سیکھنے سے اور پھر آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیصلہ درست ثابت ہوا، ورنہ ہم بھی یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے، واہ کیا کریں۔ اچھا، لیکن اب جس چیز کو میں مس کرتا ہوں، ایک تو اس طرح کی کوئی محفل ہو، دوستوں سے ملاقات ہو جائے اور کوئی بات چیت ہو جائے، موسیقی ہو۔ ہاشمی صاحب نے بڑے عمدگی سے، بڑے ایک رچاؤ سے اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اب یہ بہت زیادہ لمبی گفتگو جو ہے نا، اس کے نہ کوئی اس کا جواز ہے، نہ اس کے کوئی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہاشمی صاحب، آصف صاحب، شاہد صاحب اور جتنے لوگوں نے، میرے دوست خضر باجوہ صاحب جن کا میرا خیال اس میں اچھا خاصا عمل دخل ہے، کافی عرصے بعد ملے، ان کے لیے ایک بھرپور کلیپ تو ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور یہ ان کو حوصلہ بھی دے گا کہ یہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے دوست کاشف نعیم صاحب جانتے ہیں، ڈاکٹر سہیل عزیز بورے والا میں، وہ اس طرح کی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی میں کل جب شاہد صاحب نے مجھے مزید تاکید کرنے والی دعوت دی تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ بہت اچھے رائٹرز جو ہمارے ہیں، شاید جو ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے ہم بلا سکتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا جب ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوگا تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے بیٹے کی ڈگری تھی اس لیے وہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آپ ضرور شامل ہوں گے۔ فاروق سہیل گوہندی صاحب کے ساتھ وہاں نشست ہوئی، علی اکبر ناطق کے ساتھ ہوئی، اور وہ سارے ہم دوست ہیں، ان کو کبھی بھی یہاں پہ بلایا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ایسی نشست کی جا سکتی ہے، یہاں پہ یا جہاں بھی مناسب ہو۔ تو کھانے میں کتنا وقت ہے؟ مجھے اور کتنی دیر بولنا ہے؟ اچھا، 2 منٹ تو کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں ویسے تو، لیکن نہیں، آپ کی محبت، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کس قابل ہوں، اور قابل بھی آپ کینچی والے سے نہیں ہوں۔ وہ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ نکال دیں، کینچی تو جواب نہیں۔ اچھا، خیر، جو چیز میں مس کرتا ہوں، جو آپ سب لوگ جو لکھنے والے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بہاڑی کے جو دوست ہیں، وہ ابھی بھی یہ ہے، ابھی بھی ہم چونکہ تعلیم سے کوئی تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ کہیں پہ بیٹھے تو وہ تقریر جھاڑنے شروع کر دی اور تعلیمی معاملات جو ہے نا وہ چھیڑ دیے۔ شاعری فن ہے، سب کہتے ہیں کہ جی فن ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو خیال بدیت کیا جاتا ہے، آپ تک وہ القاء ہوتا ہے، یا جس میکانزم سے بھی آپ کے ذہن میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ، سجاوٹ، اس کی جو کتر بیوند، اس کی جو کرافٹنگ ہے، وہ تو آپ نے فن کے ذریعے ہی کرنی ہے، تو اس فن کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اس کو سکھائیں، اور اس سے جو نکھر کے سامنے آئے گا وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں کیا تبدیلی، کیونکہ ہمارے یہاں اس قدر بہترین آپ سمجھیں کہ یہ ماحول ہے کہ آپ جہاں دیکھیں گے، ابھی آپ نے دیکھا انڈین آئیڈل کے بعد ہم نے پاکستان آئیڈل شروع کیا تو کیسے کیسے ہیرے نکل کے آ رہے ہیں سامنے، ورنہ کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فنون لطیفہ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ختم کیا گیا ہو، وہاں پہ ایسا بھی ہو جائے، تو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ صوفی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ 90 اور 26 میں کچھ 36 سال کا فرق ہے، اور اس دوران میں اتنا لمبا فاصلہ جو ہے یہ بورے والا اور بہاڑی کا ہے نہیں کہ یہاں پہ اتنی دیر بعد ملا جائے اور یہ ہو، یہاں پہ تو ہر مہینے نشستیں ہونی چاہیے، کہیں بورے والا میں کہیں بہاڑی میں، اور وہ مسلسل اسی طرح سے چلتی رہنی چاہیے۔ تو یہ میری گزارش ہے سب سے کہ اگر اس پہ اسی طرح کی نشست کو تھوڑا سا وہ بھی کر لیا جائے
تو ماشاءاللہ سے صاحبان علم و فن آپ کے پاس ہیں، اساتذہ کرام سینئر شعراء ہیں، ایک دوسرے کو سکھائیں اور اچھا کام کریں. یہ تو سخن کی ایسی منزل ہے کہ جس تک پہنچتے پہنچتے جو کچھ ہے اگلی نسل میں آگے تک تو پہنچائیں. کم از کم روایت کے ساتھ جڑنا یہی تو ہے کہ آپ پچھلی روایت کو ساتھ لے کے آپ آگے بڑھیں. تو کھانا اگر لگ گیا ہے تو میں اجازت لوں. بس لاؤن لگے کھانا تسی بولی ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ہے کھانا لگے یہ کھانا اتنے لگنا ہے جی. کھانا لگے گا اتنی کرسیاں تے منتقل ہو جانا.